روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک شہر کی تنہا گلیوں میں ایک گمنام جنازہ پڑا تھا جسے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، مگر اسی جنازے کے سامنے اچانک سلطان مراد خود پرگٹ ہوئے اور کہا، میں اس ولی کا جنازہ خود اٹھاؤں گا۔ اس جنازے میں چھپا تھا ایک ایسا راز جس نے پوری سلطنت کو ہلا دیا۔ اس کہانی میں جانیے وہ سچا واقعہ جس نے بادشاہ کے دل کو رلا دیا اور اللہ کی رحمت کا اصلی کرشمہ دکھایا۔ شہر ادرنا کی راتیں ہمیشہ کی طرح پرسکون تھیں، لیکن اس رات کی خاموشی میں کوئی عجیب سی کسک تھی۔ بادل چاند کو ڈھکے ہوئے تھے اور فضا میں کچھ ایسا سناٹا طاری تھا کہ جیسے خود آسمان بھی کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عثمانی سلطنت کے سلطان مراد اپنے وزیر کے ساتھ اس رات پھر بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکل پڑے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کو اپنی رعایا کی اصل حالت کا علم ہو، کتابوں اور رپورٹوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سوتا، کوئی جرم کا شکار تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا تو نہیں جسے انصاف کی تلاش ہو مگر درباروں میں اس کی آواز دبا دی گئی ہو۔ تنگ گلیوں، ٹوٹے مکانوں، بجھی ہوئی مسالوں اور خاموش دروازوں کے بیچ چلتے ہوئے اچانک ایک گلی کے نکڑ سے کسی کی رلائی کی آواز آئی۔ سلطان رک گئے۔ آواز اتنی گہری درد میں ڈوبی ہوئی تھی کہ انسان کا دل کانپ جائے۔ وہ اس سسکی کے پیچھے چل پڑے۔ گلی کے ایک کونے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا اور سامنے ایک جنازہ پڑا تھا۔ جنازہ بالکل سادہ تھا، چارپائی بھی ٹوٹی پھوٹی اور کوئی دوسرا انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ بوڑھا روئے جا رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر نرمی سے پوچھا، بابا یہ کس کا جنازہ ہے اور آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ بوڑھے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا اور زبان کانپ رہی تھی۔ وہ بولا، بیٹا یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، بہت نیک اور خدا سے ڈرنے والا بندہ تھا۔ کسی کا برا نہیں چاہتا تھا مگر لوگ اسے پاگل کہتے تھے، کیونکہ وہ ہر برائی کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کسی کو شراب پیتے دیکھتا تو منع کرتا، سود لینے والوں کو ٹوکتا، عورتوں کو پردے کی تعلیم دیتا، مردوں کو مسجد کی طرف بلاتا، لیکن لوگوں کو اس کی باتیں بری لگتی تھیں۔ سب اسے جھڑکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور اب جب وہ مر گیا ہے تو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا کسی نے مدد نہیں کی؟ بوڑھا بولا، ہر گھر گیا، ہر دروازے پر دستک دی، لوگوں سے منتیں کی مگر سب نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ تو پاگل تھا، ہمیں اس سے کیا لینا؟ اب میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں اور سوچتا ہوں، کیا میرا بیٹا واقعی اتنا گنہگار تھا کہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں؟ سلطان مراد کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے ترنت اپنے وزیر سے کہا، جاؤ قاضی الحجات کو بلاؤ، شہر کے تمام علماء اور امیروں کو خبر دو، یہ سلطان کا حکم ہے۔ اس جنازے میں ہر وہ شخص شریک ہوگا جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اور خدا کی قسم میں اس جنازے کو کندھا دوں گا۔ شہر میں رات کے وقت ہلچل مچ گئی، مسجدوں میں مشالیں جلائی گئیں، لوگ نیند سے اٹھائے گئے۔ قاضی، علماء، امیر، سپاہ سالار سب حیران تھے کہ آخر کس کا جنازہ ہے جس کے لیے خود سلطان مراد حکم دے رہے ہیں۔ جب لوگ گلی میں پہنچے تو دیکھا بادشاہ سادگی سے کھڑا ہے ایک سادہ جنازے کے پاس۔ جنازہ اٹھایا گیا، سلطان نے خود اسے کندھا دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو دوڑے چلے آئے۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں لوگ اس جنازے کے پیچھے تھے۔ نماز جنازہ میں اتنی بھیڑ تھی کہ وہ گلی مدینے کی گلیوں جیسے لگنے لگی۔ جنازہ ادا ہوا، سلطان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تب انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، کیا اس شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ بوڑھا بولا، اس کا نام تو دنیا نے کبھی لیا ہی نہیں، مگر اللہ کے پاس اس کا نام ضرور درج ہوگا۔ وہ ہر رات سجدوں میں روتا تھا، کہتا تھا، یا رب اس دنیا میں کوئی میرا نہیں مگر تو ہے۔ اسے خدا کی محبت تھی، اسے موت سے ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا تھا، کب آئے گی وہ گھڑی جب میرا رب
مجھے اپنے پاس بلائے گا۔ پھر بوڑھے نے کہا، آج اس کے جنازے میں پوری سلطنت شامل ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کو وہی عزت ملی جس کی اس نے دعا مانگی تھی۔ کچھ دن بعد جب اس کے گھر کو دیکھا گیا تو وہاں کی دیواروں پر آیتیں لکھی تھیں، تختیوں پر دعائیں تھیں اور ایک تختی پر لکھا تھا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی رسوائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے اس کا جنازہ خود رب بلواتا ہے۔ یہ وہ ولی تھا جسے دنیا نے پہچانا نہیں، مگر اللہ نے اس کے لیے بادشاہ کو بھیجا۔ سلطان مراد اس واقعے کے بعد کئی دن تک گمسم رہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اگر کسی غریب یا تنہا شخص کی موت ہو تو محل تک خبر پہنچائی جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور گمنام ولی ہو۔ اس ولی کی قبر پر ایک چھوٹا سا کبا بنوایا گیا جس پر لکھا گیا، یہ وہ ہے جسے دنیا نے نہ پہچانا مگر اللہ نے بلند کر دیا، اور تب سے ادرنا میں کوئی جنازہ تنہا نہیں اٹھتا تھا۔ دوستوں، اگر اس گمنام ولی کی کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ روحانی داستان پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے سچے اسلامی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔